السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاض رامے آفیشیل اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ اور آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں سیما حیدر سب سے پہلے تو بھارت کی پیرنی بنی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی پیرنی بن چکی ہے اور اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے کہ جیسے اس نے مذہب میں پی ایچ ڈی کر لی ہے اور ہندوستان میں کوئی بھی اور مذہب کا پرچار نہیں کر رہا یا کوئی بھی اور مذہب پہ عمل نہیں کر رہا، صرف جو ہے وہ سناتن دھرم جو پوری طرح سے سیما حیدر کے علاوہ کوئی اور ماننے والا نہیں بچا اور سیما حیدر ہی اس کو اپنا رہی۔ ایک سیما حیدر کی جانب سے یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اور ہم تو تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو انسانیت ہوتی ہے۔ مذہب تو بات کی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ انسانیت ہے۔ تو سیما حیدر میرا خیال ہے سناتن دھرم سیکھنے سے پہلے انسانیت سیکھ لے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ پاکستان میں بچیاں بیچی جاتی ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس جملے کا سیما حیدر کے کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس جملے کا سیما حیدر اور سچن کی محبت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیٹس سپوز تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، سیما حیدر کی بات میں مان لیتا ہوں کہ وہ 7 سمندر پار کر کے جناب سچن کے لیے پہنچ گئی ہے اور اس نے ہیر رانجھا کا ریکارڈ توڑا ہے اور اس نے محبت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو اگر اس نے محبت کے لیے سب کچھ کیا ہے تو اس میں پاکستان کی بچیوں کا کیا قصور ہے، پاکستان کی بیٹیوں کا کیا قصور ہے، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ محبت جو ہے یہ پاکستان کی بچیوں نے سے کہا ہے کہ تم کرو؟ تو بات یہ سوچنے والی ہے کہ اس کے وکیل کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں پاکستان مرد آباد، اور مسئلہ کشمیر کے اوپر سیما حیدر بات کرے گی جیسے سیما حیدر کوئی فارن ایکسپرٹ ہے، اور انڈیا پاکستان کا کوئی میچ ہوگا تو اس پہ سیما حیدر بات کرے گی، کوئی اور کرنٹ برننگ ایشو ہوگا تو اس پہ سیما حیدر بات کرے گی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بھارت نے سیما حیدر کو کوئی لیگل اینالسٹ مان لیا ہے، کوئی فارن ایکسپرٹ مان لیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یا ان سب چیزوں کا میرا آج تمام بھارتیوں سے تمام لوگوں سے یہ سوال ہے، ان سب چیزوں کا سیما حیدر کیس سے یا غلام حیدر کے بچوں سے کیا لینا دینا ہے؟ لیٹس سپوز جی کچھ لمحے کے لیے مان لیتے ہیں پاکستان میں بچیاں بیچی جاتی ہیں، تو پھر اب میں بتاتا ہوں کیا لینا دینا ہے۔ یہ جسٹ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب عدالتوں میں معاملات چلے گئے ہیں، بھارتی لوگوں نے بھی اس کے اگینسٹ آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور غلام حیدر اپنی بچیاں واپس لے کر رہے گا تو اس نے ایک پروپیگنڈا رچا ہے، جس طرح سے پہلے اس نے رچا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اگر میں پاکستان جاؤں گی تو پاکستان کے ملا مجھے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح سے اب اس نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ پاکستان میں بچیوں کو بیچا جاتا ہے تاکہ غلام حیدر کو اس کی بچیاں کبھی بھی نہ مل سکیں۔ تو یہ بات جو ہے پاکستان میں بچیوں کو بیچا جاتا ہے، یہ اسے آج یاد آئی ہے؟ یہ اسے اس وقت کیوں نہیں یاد آئی تھی جب اس کو اس کے والد نے بیچا تھا غلام حیدر کو، جب اس نے 8 لاکھ روپے وصول کیے تھے غلام حیدر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ اس وقت اس کو کیوں نہیں یاد آیا کہ پاکستان میں بچیوں کو بیچا جاتا ہے؟ بیچا تو اس کم ظرف کے باپ نے تھا غلام حیدر کو، کہ پہلے شادی کر دی، بعد میں کہا کہ ڈیرے دار کے پیسے دینے ہیں، اور 8 لاکھ روپے غلام حیدر سے لوٹے۔ بیچا تو بچیوں کو بیچنا تو اس کے خاندان کا طریقہ کار ہے، اس کی بہنوں کا طریقہ کار ہے، جس نے غلام حیدر کی بچیوں کا سودا کیا ہے اور غلام حیدر کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور پہلے ان کو دبئی لے کر گئی، پھر نیپال لے کر گئی، پھر بھارت لے کر چلی۔ جی، تو بیچا اس کی بہنوں نے تھا جنہوں نے غلام حیدر کو دھوکے میں رکھا، اور بیچا اس کم ظرف نے اپنی بچیوں کو ہے جس نے غلام حیدر کی مرضی کے بغیر بچیوں کو سمگل کیا، اور
اس کے بعد اسے علم تک نہیں ہونے دیا اور غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی اور انسانی سمگلنگ جیسا گھناؤنا جرم کیا اور اب بھی اپنی بچیوں کا سودا بھارت میں کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اور اپڈیٹ ہے کہ سچن لپو جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ 8 لاکھ روپے کی کوئی گاڑی جو ہے 12 لاکھ روپے کی کوئی گاڑی جو ہے وہ سیما حیدر کو سیما حیدر کے جنم دن پہ گفٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو میں تو سچن لپو سے یہی کہوں گا کہ یار کوئی 1.5 لاکھ روپے لگا کر اپنی ٹانگیں اور دانت سیدھے کرا لو، گاڑی بعد میں گفٹ کر دینا۔ گھر تمہارا قسطوں پہ ہے، 25-30 ہزار روپے اس کی قسط جاتی ہے، 10,000 تمہاری تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، بھیک مانگ کر تم گزارا کر رہے ہو۔ اتر پردیش کا سب سے بڑا تو بیکاری ہے، ٹھیک ہے، بیکاری اعظم تو ہے اتر پردیش کا، ٹھیک ہے، اور تو کہتا ہے کہ جی میں 12 لاکھ روپے کی گاڑی گفٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے، کہاں سے گفٹ کر دے گا 12 لاکھ روپے کی گاڑی؟ ٹھیک ہے، تیرے پاس ٹانگیں سیدھی کروانے کے تو پیسے ہیں نہیں، اور کم از کم ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لیا کر، ٹھیک ہے، کوئی 70-80 روپے کی شرٹ ہی لے کر پہن لے، گاڑی بعد میں گفٹ کر دینا۔ تو یہ جسٹ ایک لوگوں کو جو ہے وہ کنٹروورسی پھیلانا اور میڈیا کی نظروں میں رہنا اور بے وقوف بنانا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ غلام حیدر کے وکیل نے پروپوگنڈا جناب ایک چل رہا تھا کہ غلام حیدر کے وکیل ٹھگو ہیں، غلام حیدر کے وکیل پولیس کے پاس کیا لینے گئے۔ آج غلام حیدر کے وکیل نے اس بات کا جواب دے دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس بات کو ڈسکلوز کیا جائے، لیکن ڈسکلوز کر دیا، عقل کے اندھوں کو بتا دیا کہ پولیس کے پاس کیوں گئے۔ بھائی پولیس کے پاس اس لیے گئے کہ جس لوکیلٹی سے، جس جگہ سے غلام حیدر کے بچوں کو ابڈکٹ کیا گیا ہے، سمگل کیا گیا ہے، سب سے پہلے وہاں پہ رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ ہم بھارت کے جب فارن آفس میں جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ کہاں کا میٹر ہے، پاکستان کی کون سی جگہ کا میٹر ہے؟ جب وہاں پہ وہ ٹچ کریں گے تو وہ کہیں گے یہاں پہ تو لوکل پولیس اسٹیشن میں آپ نے انفارم کیا تھا، وہاں پہ کوئی رپورٹ درج کروائی تھی، لوکل پولیس اسٹیشن کی فائنڈنگ کیا کہتی ہیں، آپ نے کوئی مسنگ کمپلینٹ فائل کی تھی؟ تو بھائی اس لیے پولیس اسٹیشن اپروچ کرنا ضروری تھا۔ وہاں پہ ہم بچوں کی کسٹڈی لینے نہیں گئے، وہاں پہ چونکہ کرمنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، تھیفٹ ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، فارجری ہوئی ہے، مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہے، اس لیے وہاں پہ رپورٹ کیا گیا ہے، اور وہ جو فرسٹ کمپلینٹ ہوگی وہ ہر جگہ پہ یوز ہوگی۔ تو یہ ہر شعور رکھنے والے شخص کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ڈائریکٹ منہ اٹھا کے بھارت چلے جائیں گے تو ہم انہیں کہاں بتائیں گے کہ کہاں کا یہ میٹر ہے؟ لیٹس سپوز ہم کہیں گے یہ ملیر کینٹ کا میٹر ہے، سیما حیدر کہے گی میں تو لاہور میں رہتی تھی، پھر اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے وہاں کے لوکل پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ درج کروائی ہے تاکہ وہ اپنی انٹیروگیشن، وہ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ایک رپورٹ سبمٹ کریں اور وہ رپورٹ ہم فارن آفس میں دے سکیں اور چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ ہمارا ایک بہت زبردست سٹیپ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مایوسی ہوئی ہے تھوڑی سی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس ہمیشہ کی طرف ہٹ درم اور نالائق نکلی ہے، اور وہ بھی سیما حیدر کا ساتھ اس معاملے میں دے رہے ہیں، لیکن اینی ہاؤ ہم نے وہاں پہ کمپلینٹ درج کروائی ہے اور پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ فارن آفس میں جائیں گی، اور فارن آفس والا میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہے۔ ابھی پولیس کے پاس جانے کی وجہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آگے بھی ہم نے کیا سٹیپ لیے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک چیز میں کلیئر کر دوں، میں اس کیس میں وکیل نہیں ہوں، I am not lawyer in this case and I am not in competition with any person، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اس میں کوئی فیم لینے کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ میں جسٹ ایک ہیومینیٹیرین کاز کے اوپر ایک مظلوم والد کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس۔ نہ مجھے کسی قسم کا کوئی پیسے کی ضرورت ہے، نہ میں اس طرح کا کوئی لالچ رکھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اپنے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہوں، اور کسی قسم کی نہ کوئی فیم کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میری اس میں یہی کہ جو لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ جڑے رہیں، اور جن لوگوں کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی اور پلیٹ فارم بہت اچھا ہے یا وہ کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی بھی، ہر شخص کی اپنی اپنی چوائس ہے، لیکن ہم اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ جب تک غلام حیدر کے بچوں سے واپس نہیں ملتا تب تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔